نہیں ہے، مجموعے کی معرفت موقوف ہوتی ہے اجزاء کی معرفت پر، اور موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے، موقوف بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے اجزاء کی معرفت موقوف علیہ ہے، متعلقات کی معرفت موقوف علیہ ہے، اور توحید کی معرفت اس پر موقوف ہے، تو موقوف علیہ کا درجہ مقدم ہوتا ہے، اسی لیے ان سب کو مقدم ذکر کر دیا، اور توحید جو موقوف ہے اس کو اپنے رتبے میں ذکر کر دیا۔ جب ان کے متعلقات کا ذکر ہو گیا تو پھر توحید کا ذکر کر دیا۔ یہ ایک سوال یہاں ہوتا ہے جس کا یہ جواب ہے۔ اب یہ جو باری تعالی جل مجدہ کی توحید ہے، یہ تو بتا دیا آپ کو کہ توحید اعتقاد وحدانیتہ تعالی فی العلم والقدرت والارادت وغیرہ جو متعلقات۔ مطلب یہ ہے اس کا توحید کا کہ باری تعالی متوحد ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنے ان متعلقات صفات میں بھی، اور اپنے افعال میں بھی۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ باری تعالی اپنی ذات میں بھی متفرد، اس کی ذات کی کوئی مثیل نہیں ہے۔ اصل میں وحدت کے دو معنی آتے ہیں۔ وحدت شے واحد ہے، یعنی بسیط ہے، لا جزء لہ ولا يقبل القسمۃ، شے واحد ہے، واحد مومنہ بسیط، ذو اجزا نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، قابل تقسیم شے نہیں ہے۔ جیسے متکلمین کے نزدیک جز لا یتجزا، قابل تقسیم شے نہیں ہے، یا حکیم دیمقراطیس کے نزدیک اجزائے دیمقراطیسیہ، حکیم دیمقراطیس وہ کہتا ہے اجسام مرکب ہے اجزائے دیمقراطیسیہ سے۔ وہ اجزائے دیمقراطیسیہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اجسام ہیں جو استاد صاحب فرماتے تھے کٹھیاں کٹھیندے نہیں کہ توڑیاں توڑیندے نہیں۔ چھوٹے چھوٹے صغار اجسام ہیں، لیکن اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کسی کند آلے سے اگر اس کو ماریں گے تو کوٹیندے نہیں، اور توڑیں گے کسی آلے سے بھی توڑیں تو توڑیندے نہیں۔ اتنے صغار ہیں، اتنے چھوٹے ہیں، ان صغار اجسام سے حکیم دیمقراطیس کے نزدیک جسم مرکب ہے، تو وہ بھی سمجھو اجزا لا تتجزا کے حکم میں ہے۔ فرماتے ہیں ایک تو واحد بمعنی بسیط آتا ہے، قابل انقسام نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، ذو اجزا نہیں ہے، قابل تقسیم نہیں ہے، بسیط، اس کو بھی واحد کہتے ہیں۔
دوسرا واحد کہتے ہیں کہ واحد لا شبیہ لہ لا مثیل لہ. واحد ہے کیا مطلب؟ اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی شبیہ نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں. یہاں پر واحد کا معنی یہ ہے، واحد کا معنی کہ لا شبیہ لہ فی ذاتہ و صفاتہ لا مثیل لہ فی ذاتہ و صفاتہ. واحد العلم بأنہ تعالی واحد لا شریک لہ لا مثیل لہ. کہ دیکھو میاں، باری تعالی واجب الوجود ہے، تو اگر اس کا مثیل بفرض محال مانتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا؟ واجب الوجود. تو اسی دوسرے واجب الوجود کے ابطال پر اب دلیل دیں گے کہ لا شریک لہ، کہ وہ واحد ہے، لا شبیہ لہ لا مثیل لہ، کہ وہ واجب الوجود ہے، متوحد ہے. کیا مطلب؟ متوحد فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ ولا مثیل لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالہ. یہ مطلب ہے. تو اب دیکھیں، اگر مثیل بے فرض محال کوئی مانے گا باری تعالیٰ کے لیے تو واجب الوجود اس کو بھی مانے گا نا. واجب الوجود تو تعدد وجبا لازم آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی تعدد وجبا کو باطل کر رہے ہیں. فرماتے اللہ نے فرمایا پہلی دلیل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. دلیل نقلی لو کان فیہما آلہۃ یعنی متشابہۃ لہ تعالی فی الذات والصفات والافعال فتکونوا واجبۃ. وہ آلہہ پھر کیا ہوں گے؟ واجبات ہوں گی. تو اللہ جل مجدہ نے اس کے ابطال کے لیے یہ برہان ذکر کیا قرآن میں کہ لو کان فیہما آلہۃ، بفرض محال اگر زمین و آسمان میں تعدد آلہہ ہو، فیہما زمین و آسمان میں آلہہ جمع ہے نا الہ کی، تعدد مراد ہے، دو ہو کہ تین ہو کہ چار ہو کہ کتنی بھی، سب باطل ہو جائیں گے. اگر تعدد آلہہ ہوں بفرض محال تو تعدد آلہہ ملزوم ہے. لفسدتا یہ اس کو لازم ہے. تالی مقدم کو لازم ہوتا ہے نا، قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے. تو یہ تالی مقدم کو لازم ہے، تعدد ملزوم ہے، تعدد آلہہ ملزوم ہے، اور فساد زمین و آسمان کا فساد اس نظام محکم سے زمین و آسمان کا نکلنا یہ اس کو لازم ہے. یہ ایک شرطیے کا ذکر کر دیا. اب دلیل اس کو منطقی لوگ خود بنائیں گے. کبرا کا ذکر نہیں ہے جس میں استثناء ہو، لیکن الفساد منتفن. تالی کو دیکھو، تالی کا سلب ہے، استثناء میں آپ تالی کا سلب لیں گے نا، کیونکہ فساد تو نہیں ہے. زمین و آسمان اپنے نظام محکم میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ فساد ہے؟
اس نظام محکم سے زمین و آسمان یا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے نظام محکم سے نکل چکے ہیں۔ بنی نوع انسان کو دیکھو، جس نظام محکم سے اللہ جل مجدہ نے ابتدا سے چلایا ہوا ہے چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ حیوانات کے انواع کو دیکھیں، جس نظام محکم سے باری تعالیٰ نے ابتدا سے چلایا ہوا ہے چل رہا ہے۔ سماوات کو دیکھیں، ستاروں کو اللہ جل مجدہ نے جس نظام محکم سے چلایا ہوا ہے چل رہا ہے۔ سورج اپنے رفتار سے چل رہا ہے، قمر اپنے رفتار سے چل رہا ہے، باقی سیارات اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے نظام محکم ہر نوع کا، سماویات میں ہو یا عنصریات میں ہو، ہر نوع کا ایک نظام محکم ہے۔ لیکن وہ نظام محکم سے خروج اور فساد لازم ہے تعدد آلہہ۔ اگر خدا یعنی الہ متعدد ہو جائیں، یعنی واجب میں تعدد آ جائے، وہ جبا زیادہ ہو جائیں، تو پھر لفسرتا۔ تو یہ مقدم تعلیم میں لزوم ہے، علاقہ لزوم کا ہے، ملازمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ نے دیکھ لیا کہ فساد تو واقع نہیں ہے میاں، زمین و آسمان تو ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں اپنے اسی نظام محکم سے، تو لیکن لم تفسدا، زمین اور آسمان فاسد تو نہیں ہوئے میاں، فساد تو نہیں۔ تو نتیجہ کیا آئے گا کہ تعدد آلہہ بھی نہیں ہے نا میاں، فلم یتعددا، آلہہ میں تعدد بھی نہیں ہے۔ یہ تو خیر یہ بات تو بعد میں آئے گی، اس طریقے سے استدلال۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی کچھ اپنے طور پر ایک تحقیق ذکر کی ہے، جسے علامہ کمال ابن حمام نقل فرما رہے ہیں۔ کہتے دیکھو وہ بیانہ، اصل میں یہاں پر ایک تھوڑی سی بات جو ہے وہ بعض نسخوں میں نہیں ہے۔ یہاں نسخہ اصل میں یہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ استدل الامام الحجۃ، امام غزالی مراد ہے، بقولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی کہ وہ برہانہ قولہ تعالی، بعض نسخوں میں یہ چیز یہاں پر موجود ہے۔ اس آیت کے الانبیاء 22 نمبر جو دیا ہے نا حوالہ آیت کا، اس کے بعد لفظ ہے وہ برہانہ قولہ تعالی، امام غزالی کی عبارت میں۔ تو اس کے بعد فرمایا وہ بیانہ، یعنی وہ بیان ذالک البرہان، تو ہو کی ضمیر اس برہان کی طرف ہو، مراد معال ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے کہ بیانہ بیان قولہ تعالی، قولہ تعالی جو پہلے ذکر ہے اس کی طرف اگر بیانہ کی ضمیر راجع ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اصل برہان تو یہ حجت ہے نا، وہ آیت ہے نا۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ برہان کا لفظ موجود ہے، اس لیے یہ بیانہ کی ضمیر اس کے طرف راجع کرنا، چونکہ وہ اقرب ہے، اولا ہے۔ تو وہ بیانہ یعنی وہ بیان ذالک البرہان، وہ یہ ہے
یوں کہنا چاہتا ہے باری تعالیٰ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ لو کانا اثنین، بفرض محال اگر الہ دو ہوتے. دیکھو تعدد کا کم از کم درجہ کون سا ہے؟ دو. علماء نے لکھا ہے کہ واحد عدد نہیں ہے، مبدأ عدد ہے، لیکن خود عدد واحد عدد نہیں، کہ عدد کے لفظ سے ہی تعدد کا پتہ لگتا ہے. تو واحد میں تعدد کے درجے، اس لیے واحد کو مبدأ عدد کہتے ہیں. تو عدد کا کم از کم درجہ، ابتدائی درجہ دو. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں بیانہ لو کانا اثنین، بفرض محال اگر یہ واجب آلہہ دو ہوتے تو پھر اراد احدہما امرن، ایک ارادہ کرتا کسی کام کا کہ میں یہ انسان کو سر اس کے ٹاپ پر بناتا ہوں. ایک کا ارادہ یہ ہوتا کہ انسان کا سر اس کے ٹاپ پر بناتا ہوں. فَالثَّانِي إِنْ كَانَ مُضْطَرًّا إِلَى مُسَاعَدَتِهِ، تو اب دوسرے کا حال پوچھیں گے کہ آیا دوسرا بیچارہ مجبور ہے کہ وہ اسی کے ارادے کی معاونت کرے؟ مخالفت نہیں کر سکتا دوسرا، بس وہ مجبور ہے کہ اس نے ارادہ کیا کہ میں انسان کا سر ٹاپ پر بناتا ہوں، تو بس وہ مجبور ہے کہ وہ بھی اس کی اطاعت کرے اور اس کی مدد کرے، مخالفت پر قادر نہیں ہے. تو دوسرا اگر مخالفت پر قادر نہیں ہے میاں، نُكَانَ الثَّانِي مَقْهُورًا عَاجِزًا، تو دوسرا بیچارہ تو مغلوب ہوگا، عاجز ہوگا مقابلے سے. تو جو عاجز ہو وَلَمْ يَكُنْ إِلَٰهًا قَادِرًا، وہ عاجز کا الہ ہوتا ہے، لہذا پھر ایک ثابت ہو گیا. جس کا جو قاہر ہے، جو قادر ہے، جو جس کے ارادے سے مراد متخلف نہیں ہو سکتا، وہی الہ نکلا. اور جو مقہور ہے، مغلوب ہے، عاجز ہے، وہ تو الوہیت کے درجے سے ویسے نکل گیا. تو الہ تو ایک رہ گیا. ایک صورت یہ ہے. دوسرا فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الثَّانِي قَادِرًا عَلَى مُخَالَفَتِهِ وَمُدَافَعَتِهِ، اور دوسرا بھی اگر ایسا ہے، ایک نے کہا میں انسان کا سر اس کے ٹاپ پر بناتا ہوں، تو دوسرا اس کی مخالفت پر قدرت رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں اس کے پیر کے نیچے اس کا سر بناتا ہوں. تو اب مراد میں تو مخالفت ہوئی نا. ایک کی مراد کیا ہے؟ اس کا سر ٹاپ پر بناتا. دوسرے نے کہا اس کے پیر کے تلوے کے ساتھ اس کا سر لگاتا. اب دیکھیں گے کہ اس مقابلے میں کون سا پہلوان جیتے گا. جو جیتا وہ خدا، جو ہارا وہ ناخدا. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي قَادِرًا عَلَى مُخَالَفَتِهِ وَمُدَافَعَتِهِ كَانَ الثَّانِي قَوِيًّا قَاهِرًا وَالْأَوَّلُ ضَعِيفًا قَاصِرًا. اگر وہ ثانی غالب ہو گیا اور اس نے واقعی انسان کے سر کو اس کے تلوے کے ساتھ لگا دیا، تو پھر پہلے والا بیچارہ تو ضعیف ہو گیا، قاصر ہو گیا، مقہور ہو گیا. وَلَمْ يَكُنْ إِلَٰهًا قَادِرًا، تو پھر وہ الہ نہ رہا. تو دونوں میں سے جو غالب آئے گا وہی الہ ہوگا، اور جو مغلوب ہوگا وہ الہ. تو ثابت ہوا کہ آلہہ میں تعدد نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے تعدد آلہہ پر
اس آیت کی تفسیر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دی. لیکن یہ جو چونکہ اصل آپ کو حضرت علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ اس کتاب کا اصل تو الرسالۃ القدسیہ ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے، وہاں انہوں نے یہ تفسیر کی اس آیت کی. لیکن اس تفسیر کے اوپر اعتراض ہوا کہ میاں یہ تو تم نے لو کان فیہما آلہۃ، اس مقدم کو تو تم نے تعرض کر لیا کہ آلہہ میں تعدد نہیں ہے، باطل ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ وہ تالی بیچارے کا کیا ہوا، لفسدتا کا کیا ہوا. یہ جو تفسیر امام غزالی نے کی اس میں لفسدتا کا ذکر ہے، تو یہ تو آیت کی تفسیر نہیں ہوئی. یہ تو صرف آیت میں جو مقدم ہے اس کا ما هو المراد آپ نے ظاہر کر دیا. ما هو المراد کہ آلہہ میں تعدد نہیں ہے بھائی، لیکن اس میں فساد کا ذکر ہے کہ لفسدتا، یہ بھی تو قرآن کے اسی آیت کا حصہ ہے. تو یہ تو اس آیت کی تفسیر نہیں ہوئی. ہاں مقدم کے ما هو المراد کی وضاحت آپ نے کر دی. یہ ایک اعتراض یہاں ہوتا ہے. علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں میاں ابتدائے عشق ہے. یہاں سے تو امام غزالی نے ابتدا کی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بات تو آگے آنے والی ہے. اس لیے اس امام غزالی کے کلام سے اس آیت کی تفسیر کی ابتدا ہوئی ہے. انہوں نے یہ پوری تفسیر آیت کی نہیں کی ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ جواب دے دیا. دیکھیں علامہ ابن حمام فرماتے ہیں وَهَذَا ابتداء، یہ تو امام غزالی نے آیت کی تفسیر کی ابتدا کی ہے، پہلی خشت رکھی ہے، آگے نہیں بڑھے ہیں. آگے اب ہم بڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اسی لیے فرمایا فَلَيْسَ بَيَانًا لِلْآیَةِ، یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے پوری، بلکہ یہ ابتدائے تفسیر آیت ہے. یہ جواب علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا. وَإِنَّمَا بَيَانُهَا سے یہ تفصیل شروع ہوگی انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے درس میں انشاءاللہ. دعا فرمایا تو یہ وقت ایسا جلدی گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله على خير خلقه ورسول سيدنا مولانا